کریں اور اظہار بھی کریں، اس لیے کہ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ائمہ نے سر انجام دیے وہ کام ہمیں انجام دینے چاہیے تاکہ رسول بھی راضی ہو جائے اور رسول کا خدا بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ عید کے موقع پر ظاہر ہے کہ خوشیاں منائیے، نئے کپڑے بھی آپ پہنیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کو بھی جو مستحقین ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جو ہے وہ بغیر کپڑے کے اگر ہے اور آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تو اگر آپ اس کو بھی شامل کر لیں گے تو اس سے اللہ جو ہے بہت راضی ہوگا اور آپ کی خوشی میں خدا اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی خوشی میں کسی کو شامل کر لیں گے اس میں لاس نہیں ہے، پروفٹ ہے۔ بالکل اسی پروفٹ کے لیے جو ہے نا وہ عید کہا جاتا ہے۔ تو وہ کام کیے جائیں جو معرفت امام میں ہو۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے مسئلے کو بالکل آسان کر دیا، یہ کہہ کہ اولنا محمد اور ثانی محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، چاہے وہ علی کی صورت میں ہوں، امام حسن کی ہوں، امام حسین ہوں، علی بن حسین ہوں، امام باقر ہوں، امام جعفر صادق ہوں، اتنے بھی ہمارے رسول اللہ، اور یہ سلسلہ حجت تک۔ اور مولا علی نے کہا کہ میرا آخری بیٹا پردہ غیبت سے جو ظہور فرمائے گا تو ناانصافیوں کا عالم ہوگا، بیرہ روی ہوگی، جھوٹ کا بازار گرم ہوگا، مکاری ہوگی، عیاری ہوگی، انتہا ہو جائے گی۔ لیکن وہ جب آئے گا تو وہ اس پرعوش و ماحول کے اندر تقوی کا پیغام دے گا، ہدایت کا پیغام دے گا اور عدل قائم کرے گا۔ اس لیے کہ آج دیکھیں آپ کہ جب ہم ائمہ سے دور ہو گئے تو عدل نظر ہمیں نہیں آ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم اپنے امام کے ظہور کے منتظر ہیں کہ امام آئیں تاکہ حق و صداقت کا پرچم بلند ہو۔ اور خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے جاء الحق وزاق الباطل انا باطل کانا زہوقا، حق چھا جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، باطل کی تقدیر میں مٹ جانا۔ اب جتنی بھی یہ دنیا میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو سارا یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب جو ہے اللہ کا سچا نمائندہ، آخری نمائندہ جو اپنے وقت کا محمد بن کر آئے گا، اپنے وقت کا علی بن کر آئے گا، تو ساری چیزیں بہت خوبصورت بات اپنی کی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبلہ کعبہ نے مطلب جہاں میں سمجھا مطلب اس علم کی اس معرفت کی منزل پہ تو میں نہیں ہوں کہ قبلہ کی بات کو پورا 100% اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤں میں، لیکن جو میں سمجھا تو قبلہ نے یعنی کہ یہ کہا کہ اگر آپ واقعتاً اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو خوش رکھیں۔ یہ قبلہ بہت خوبصورت پیغام تھا۔ قبلہ آپ کی طرف میں آتا ہوں، امام زمانہ کے متعلق مختلف روایتوں موجود ہیں۔ دیکھیں روایتیں، کتابیں جو وہ ہوتی ہیں، ایک تو کتابیں اور روایتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے پاس محفوظ ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کل کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثر یہ سوالات کیے گئے میڈیا پہ بھی اور مختلف مجالس میں اور دیگر پروگراموں میں، آپ لوگوں سے بھی ہوتے ہوں گے سارے، یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام زندہ ہیں، اتنے عرصے سے ہیں، کب تک ہیں، عمر کے متعلق اس پہ قبلہ آپ کی طرف پہلے آتا ہوں، پھر علامہ صاحب تو عالم ہیں، بڑے بھی ہیں، آپ کے سینئر بھی ہیں، تو اس کو فائنل وہ کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ لیکن حسن بھائی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال ظاہر ہے عام ذہنی انسانوں میں یہ سوال یقیناً پیدا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے اور 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو کس طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے اور کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ ایک شخص غائب رہ کر اس طرح سے؟ تو اس کا جواب دیکھیں قرآن مجید نے خود دیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں جب ہم سورہ کہف کی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ نہ کوئی معصوم تھے، نہ وہ کوئی نبی تھے، نہ کوئی وصی تھے، لیکن چونکہ توحید پر ایمان رکھتے تھے اور ایک ظالم بادشاہ سے راہ نجات کے سلسلے میں جب اپنے قریے سے اپنے گاؤں سے نکلے تو مقصد یہ تھا کہ ہم وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس ظالم جابر بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے اور اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس سے اعلان برات کرتے ہوئے غار میں آ گئے۔ تو پورا واقعہ سورہ کہف میں ملتا ہے کہ کس طرح سے آئے اور آ کر وہ انہوں نے خدا سے دعا کی اور وہ سب سو گئے۔ تو قرآن مجید میں اسی آیت میں یہ لکھا ہے کہ ان کو اللہ نے کروٹیں بدلائیں،
ہاں اور وہ سو رہے ہیں, ہلاک نہیں ہوئے, مرے نہیں, حالت نیند میں ہے, بالکل, یعنی حالت نیند میں وہ دائیں بائیں کروٹ بھی لے رہے ہیں. اچھا مجھے بات بتائیں کہ دیکھیں ایک انسان سو رہا ہے, جب بیدار ہونے کا مرحلہ آیا تو 350-400 سال کا وقفہ ہے ان کا. اچھا. یعنی جب سوئے تھے اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد ان میں سے ایک شخص باہر آیا اور اپنے قریے میں آ کر جب اس نے خریداری کے لیے وہ پیسے وہ دینار نکالے کہ جو اس دور میں رائج تھے, تو وہ پریشان ہوئے کہ بھائی یہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میں اپنے جب قریے سے نکلا تھا تو اپنی جیب میں ڈال کے نکلا تھا. کہا کہ کیوں؟ بھائی یہ دینار تو اس زمانے میں رائج تھے اور آج تو یہ معدوم ہے اور یہ تو آثار قدیمہ کی چیز ہے, بالکل, اتنے 100 سال کے بعد یہ دینار کہاں سے؟ تو وہ ڈر گیا, وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معاملہ الٹ ہے. کہا بھائی بادشاہ کون, حکمران کون ہے؟ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے دور کے بادشاہ کا نام لیا جائے گا, وہ اس دور کے بادشاہ کا نام لیا جائے گا جو اس وقت مسند اقتدار پہ تھا یا مسند نشین تھا. خیر وہ واپس پلٹا, اتنے میں بات مشہور ہو گئی, واپس آئے اسی غار کے اندر. اب دیکھیں فطرت سے الٹ کام کیا کتے نے جو ساتھ ہے, یعنی وہ بھی غار میں ہے لیکن چونکہ کتے کا کام ہے بھونکنا, بالکل, کسی غیر معروف شخص کو اگر وہ دیکھ لے گا جس کو وہ نہیں جانتا تو اس پہ بھونکے گا, بالکل. تو اس لیے کتے کو بھی کہا گیا کہ جنت میں جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی فطرت سے ہٹ کے کام کیا. یعنی اس کا کام ہے بھونکنا, اس کا کام ہے غرانا, نہ وہ غرایا نہ وہ بھونکا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں غرایا یا بھونکا تو ان سب کی جان جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی کہ جو غار میں اصحاب جمع ہے. تو جو غیر معصوم ہو, پورے عالم اسلام کا اس پر ایمان ہے کہ وہ کروٹیں بھی لے رہے ہیں, دائیں بائیں وہ سو بھی رہے ہیں, اللہ ان کی خوراک کی کمی کو پوری کر رہا ہے, پانی کی کمی کو پوری کر رہا ہے, وہ کئی سو سال تک سوتے رہے. اس کئی سو سال سے آج کہ جو کئی ہزار سال بن رہے ہیں وہ افراد غار اس میں کیف میں زندہ ہیں, اصحاب کیف زندہ ہیں, موجود ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے ہیں. تو عالم اسلام اس پہ غور کیوں نہیں کرتا کہ ایک اللہ کی حجت جو منفوس من اللہ ہے, اگر وہ پڑھتا ہے غیبت میں اللہ کے اذن اور حکم سے, تو اس کے لیے تو یہ سوال ذہن انسانی میں پیدا ہو رہا ہے, ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے چینل سے بیٹھ کے, کیسے کوئی شخص زندہ رہ سکتا ہے. تو اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیوں نہیں ہوتا کہ وہ غیر معصوم ہوتے ہوئے بالکل بالکل کروٹیں بھی لے رہے ہیں, ان کی خوراک کی کمی پوری ہو رہی ہے, پانی کی کمی پوری ہو بغیر بیدار ہوئے ہوئے, تو وہ اللہ کے جو خلاق عالم ہے, جو رب الارباب ہے, وہ جب ان کے ساتھ یہ رویہ اپنا رہا ہے تو اپنی حجت کے ساتھ کیا رویہ اپنائے گا؟ بے شک. دوسرا سوال حسن بھائی یہ ہے کہ اس کا جواب کہ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام اور قصص الانبیاء میں ان کا پورا واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب ایک قریے سے گزر رہے ہیں اپنے گدھے کے ساتھ, اور اس گدھے پہ ان کا ساز و سامان بھی ہے, تو ان کی نگاہ گئی, دیکھا کہ قریہ اجاڑ ہے, اجاڑ پڑا ہے, بیابان ہے, بالکل گھر منہدم ہوئے ہیں, لوگ وہاں سے جا چکے ہیں. تو دل میں خیال پیدا ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کے کہ اے اللہ تو کیسے انہیں بروز قیامت زندہ کرے گا جبکہ ان کے گھر برباد ہو چکے, بالکل, ان کے جانور مر چکے, جو کہ مٹی میں خاک میں مل گئے, نشانیاں ختم ہو گئی. بس اس کا تصور آنا تھا کہ جناب عزیر پر نیند غالب آئی, نیند پہ غلبہ ہوا اور وہ سو گئے. 100 سال تک سوئے رہے. جب 100 سال کے بعد بیدار ہوئے تو اللہ, اب بیدار ہوئے تو وہی آئی کہ عزیر کیا خیال ہے, کتنی دیر سوئے؟ کہا دن کا کچھ حصہ یا رات کا کچھ پہر. کہا اپنی غذا کی طرف دیکھو, تو کیا دیکھا کہ صحیح و سالم ہے. بالکل صحیح ہے. کہا گدھے کی طرف دیکھو جو سواری پہ سوار ہو کر آئے تھے, کیا دیکھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا پڑا ہوا ہے. کھانا محفوظ کہ جو دن میں اور گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے, اور وہ گدھا کے جو مخلوق تھا انسان, یعنی اس میں ایک سانس تھی, اس کو اللہ نے حیوان بنایا ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا, اس کا آسودہ خاک ہو گیا, اس کے ہڈیاں جو ہیں وہ. تو کہا عزیر تم نہ دن کا ایک حصہ سوئے, نہ رات کا کچھ پہر سوئے, بلکہ تم پورے 100 سال تک سوئے. 100 سال تک. تو میں اللہ جو رب الارباب ہوں, جو خلاق عالم ہوں, اس نے اپنی حکمت اور اپنی قوت کے ذریعے تمہاری اس خوراک کو جو لمحوں میں خراب ہو جاتی اسے 100 سال تک قائم رکھا, باقی رکھا. اور وہ گدھا جو حیوان تھا, جس میں جان تھی, جس میں روح تھی, جس کے اندر سارا سلسلہ تھا, زندگی کے سارے آثار تھے, اس کا حالت دیکھو کہ اس کو ہم نے کس طرح سے خاک میں ملا دیا. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو لمحوں میں خراب ہونے والی خوراک کو 100 سال تک صحیح و سالم رکھ سکتا ہے, حکمت کے لیے انسان. تو اب وہ عزیر کہ جو نبی بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ 2 چیزیں تھیں, ایک تھا ان کا سواری کا جانور, ایک تھی ان کی خوراک. تو جانور کو خاک میں ملا دیا, خوراک کو صحیح و سالم رکھا. بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب ہم عزیر کی خوراک کو صحیح سالم رکھ سکتے ہیں تو جو اللہ کی حجت ہو اس کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. قبلہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ایک چینل کی مجبوری ہوتی ہے کہ ایک بریک لینا ہوتا ہے, تو بریک کے بعد آگے پھر اللہ سے پھر اس پہ وہ سلسلہ کرتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے اپنے جو علم تھا اس کی روشنی میں آپ کو اس کا جواب دیا, اور یہ بہت ہی خصوصی سوال تھا, اور اس کا جواب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ علماء کرام سے جانیں. تو اگلا جواب جو ہے وہ علامہ فرقان زرابدی صاحب ہمیں دیں گے. تو وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا, دیکھتے رہیے
قائم ٹی وی، کینیڈا، ٹورنٹو۔ ناظرین، وقفے سے پہلے علامہ صاحب نے ہمیں اس سوال کا جواب دیا، آئیے اس کا جواب ہم سنتے ہیں علامہ فرقان در عابدی صاحب سے۔ قبلہ، ابھی وقفے سے پہلے قبلہ کعبہ سے بات چل رہی تھی، محمد علی صاحب نے بڑا خوبصورت اپنے اس میں جواب دیا، اب آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ مطلب کہ یہ انہی نے تو اپنا موقف جو ان کا علمی سلسلہ تھا وہ آپ نے لازمت ہے، آپ کا علم تھوڑا سا وسیع ہوگا، تو آپ اس پہلو پہ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اس کا بہترین جواب یہ ہے امامی غیبت کا کہ اللہ علی کل شیء قدیر، واہ 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 واہ، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بالکل بالکل، وہ چیز کو اگر غیب رکھ رہا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے، عیاں کر رہا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اس لیے کہ یہ غور کرنا چاہیے کہ امام زمانہ سے پہلے عیسیٰ غیب ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل تو نہیں نا، سوال یہ کریں کہ خضر جو ہیں وہ غیب ہیں یا نہیں، کوشچن کریں، غور کریں۔ خضر غائب ہیں، وہ خضر جو موسیٰ کی تعلیم میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، بالکل، یعنی کہ خضر نبی نہیں ہے، بالکل، لیکن نبی کو علم دے رہے ہیں۔ بالکل، اس لیے کہ جب موسیٰ نے کہا نا اللہ سے کہ میں چاہتا ہوں علم میں اضافہ ہو جائے، کہا چلے جاؤ سمندر کے کنارے تمہیں ایک شخص ملے گا، اس سے علم حاصل کر لینا۔ وہ سمندر کے آگے جو ہے وہ گئے تو جناب خضر کو پایا، جناب خضر نے موسیٰ کو تعلیم دی۔ بالکل، تو وہ خضر موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ غائب نہیں ہے، لیکن خضر جو ہیں جب خضر نے کہا کہ اللہ میں اپنے علم میں اضافہ چاہتا ہوں، تو کہا کہ جاؤ جا کے فضا مسجد میں جانا اور وہاں جا کے دق الباب کرنا، دروازہ علم کا کھل جائے گا، تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ یہ آئے تو مسجد کے اندر مولا کائنات امین علیہ السلام موجود تھے، تو یہ خضر وہاں پہنچے تو مولا علی علیہ السلام نے خضر کو پہچان لیا، کہا خضر مجھے معلوم ہے کہ تم کس لیے آئے ہو، علم کے لیے، اس لیے کہ نبی کے علم کا دروازہ یہی تو ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جناب الیاس غائب ہیں یا نہیں، بالکل، تو ان کی غیبت پر گفتگو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کہاں ہیں؟ خضر کہاں ہیں؟ الیاس کہاں ہیں؟ آپ صرف امامت پر جو ہے وہ اس لیے کہ یہ جو بقیت اللہ ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بقیت اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بتائیں سارے مفسرین یہ بالغیب کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل، یہ بالغیب کیا ہے؟ یہ غیبت میں رہنے والے کا ذکر موجود ہے نا، یہ کہ وہ غیب ہے، وہ اللہ کی وجہ سے غیب ہوا ہے، خدا نے پردہ غیبت میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ صحیح سوال کریں گے صاحب وہ آپ کے امام ہیں تو کہاں ہیں، 12ویں امام ہیں تو کہاں ہیں، غیبت میں کہاں ہیں؟ میں کہوں گا بتاؤ خضر ہے کہاں ہے، الیاس ہے کہاں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو امام سے پہلے غائب ہیں۔ بالکل، عیسیٰ جو ہیں اس لیے کہ ان کا ذکر جو ہے انجیل میں موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، صاحب کتاب نبی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، صاحب کتاب نبی ہیں، وہ غائب ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مطلب یہ کہ ان کی تعلیمات اور عمل ہو رہا ہے، کرسچن جو ہے وہ تمام گرجا گاہ میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی مجھے، وہ اللہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بیٹا ہے، یہ وہ ایک الگ ہے، اس پہ بحث نہیں۔ ہم تو امامت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ امام حسین عسکری کا چاند ہے، نرجس کا پھول ہے، یہ 2.5 برس تک جو ہے وہ سورہ غیبت میں رہے، اس کے بعد آپ جو ہے اس لیے کہ امام کو بتا دیا گیا تھا، امام حسین عسکری کو، تمہارا بیٹا پردہ غیبت میں چلا جائے گا،
اس لیے کہ سارے سامرا کا ماحول دیکھا جا رہا تھا, بنی عباس بنو امیہ کی شرارتوں کو عیاں کیا جا رہا تھا کہ کہیں قتل کریں, لیکن اللہ نے جیسا میں نے کہا کہ عروج پڑتی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دشمنی امیہ کی دشمنی بنی عباس کی, اگر امام وہاں موجود رہتے تو ظاہر ہے کہ 2.5-3 سال کے برس میں امام غیبت میں گئے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ امام وہی کرتا ہے جو رسول سے بتاتا ہے, یہ اللہ کی جو ہے وہ تو امام حسن کبھی علیہ السلام نے اس پردے میں یہ بات کو رکھا, اس کے بعد جو ہے یہ عیاں کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پردہ غیبت میں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ خدا کی رضا سے وہ ظہور نہ فرمائے. اچھا قبلہ, اس میں ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں علم تو ہے, لیکن پھر ہم علم بتاتے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیز نہیں پتہ سب کچھ ہے, تو یہ انسان جو ہے نا بتاتے میں یہ گھبراتا کیوں ہے؟ بات یہ ہے, بڑا اچھا سوال جعفری صاحب آپ کا. بتا یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا اور بات ہوتا ہے, اور منافقت کی بیماری کا جنم لینا یہ ایک الگ بات ہوتا ہے. یہ ساری تمام سیاستہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چاہے حنبل ہوں, چاہے شافعی ہوں, چاہے ابو حنیفہ ہوں, یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی خبر دی ہے, مولا کائنات نے خبر دی ہے کہ میرا آخری بیٹا ہوگا جو حجت خدا ہوگا, جو بقیت اللہ ہوگا, اللہ کی بقا, جو مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں جب تک وہ نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی. تو ہم ہی منتظر تھوڑی ہیں گناہگار, ارے بھائی قیامت منتظر ہے, عیسیٰ جیسا صاحب نبی جو ہے وہ منتظر ہے, تو جب امام آئیں گے تو عیسیٰ آئے گا. اور یہ بھی حالات جو ہے وہ ساری کتب میں موجود ہیں کہ جب عیسیٰ بھی آئیں گے تو امام کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے, آپ سینئر ہیں, بالکل, تو عیسیٰ یہ جواب دیں گے کہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا, اس لیے کہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں, میں مریم کا بیٹا ہوں. اب یہاں پہ فاصلہ بھی بتا دیا گیا ہے, عصمت و طہارت کا مقام بھی کہ امام زمانہ من جانب امام ہے. خود امام بننا اور بات ہوتا ہے, اللہ کی جانب سے کل شیء احسنہ فی امام مبین بن کر آنا اور بات ہے. یہ 12 بنائے نہیں گئے ہیں, یہ 12 بن کر آئے ہیں, اور 12 پر عقیدہ جو ہے وہ ہونا عین قرآن ہے اور مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. مولا علی نے کہا کہ جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, مادہ جہلیہ, وہ کفر کی موت مر گیا. کیا کہنے اب اس سے کوئی نہیں, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا آپ نے. معرفت اتنی واجبات میں ہے کہ ان کی مودت اور محبت کے بغیر اگر دم نکل گیا تو پھر وہ کفر کے دائرے میں چلا گیا, جنت میں باہر. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. قبلہ آپ سے ایک سوال ہے, چھوٹا سا سوال ہے, کیونکہ یہ جو حسینی بچے ہیں ان کو بڑے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. معرفت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی کوئی کتاب ہے, کوئی بہت بڑا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہم نہیں, آسان طریقے سے معرفت امام زمانہ سمجھنے کے لیے آسان کوئی طریقہ بتائیں گے آپ, ایسا کہ یہ ہمارے بچے یا نوجوان تھوڑا ان کو آسان لگے بات, وہ سمجھتے ہیں شاید کہ علماء حضرات بتا رہے ہیں کوئی مشکل بات بتا رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے بہت اتنے آسان طریقے سے بتایا, تو اس پہ آپ کچھ ذرا سا مجھے. دیکھیے ویسے تو خیر معرفت کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. جی جی, عین الیقین, حق الیقین, علم الیقین. بالکل. اچھا, حق الیقین یہ ہے کہ بھائی ہم نے امام کو برحق مانا, ہادی مانا, اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ مانا, اور قبلہ علامہ فرقان صاحب نے بہت مفصل بہت اچھا بالکل اچھی گفتگو فرمائی ہے, اور پروردگار ان کو سلامت رکھے. معرفت کی 3, اب یہ کہ حق الیقین یہ کہ ہم نے امام کو برحق مانا, ہادی مانا, اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ مانا. علم الیقین یہ کہ ہمیں علم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہادی برحق اور بقیت اللہ ہے. بالکل اس میں قبلہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بقا کا ذریعہ ہے امام زمانہ جل اللہ فرجم شریف. اور اگر کوئی اس میں کونا معرفت اس کی اگر نہیں رکھتا تو وہ یقیناً اسلام سے ہمارے نزدیک باہر ہے. ایک ہے عین الیقین. دیکھیں عین الیقین حاصل ہوتا ہے امام کو دیکھنے کے بعد, ہاں, یعنی آنکھ سے دیکھنا عین الیقین کہلائے گا. بھائی ہم نے امام کی معرفت کر لی, دیکھ لیا. اب مسئلہ یہ کہ علم الیقین بھی حاصل ہے اور حق الیقین. عین الیقین کا درجہ رہتا ہے کیونکہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا نہیں.
اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام جو قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے حدیث میں یہ آیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. یہ معرفت کا لفظ آیا اس لیے کہ جو انسان بعد رسول اور بعد ائمہ علیہ السلام دنیا میں آئے گا وہ کیسے معرفت کو حاصل کرے. تو اس کا طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ بھائی ایمان بالغیب رکھو. ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات پر، ان کی پاکیزگی پر، ان کی عصمت پر، ان کے حد کمال پر، ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کے زہد پر، ان کی شجاعت پر، ان کے علم پر ایمان بالغیب رکھا جائے. یہی معرفت ہے ہماری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یہ اللہ کے حقیقی نمائندے، یہ رسول کے حقیقی نمائندے، یہ منصوص من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے عصمت و طہارت کا ملکہ لے کر آئے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہو جائے. لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے کائنات میں توحید کی. بالکل توحید کے بعد سپرلیٹو ڈگری ہے رسالت کی، اور رسالت کے بعد اگر سپرلیٹو ڈگری ہے تو وہ ہے امامت کی. اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس نبوت بھی تھی، علامہ صاحب رسالت بھی تھی، کتاب بھی تھی، سب کچھ تھا، اور انسان کو امام بھی بنایا. لیکن امام کب بنایا؟ جب ان کو آزما لیا، آزمائش کے بعد. آزمائش کے بعد. بالکل ان جاہلوں کا لن سے ہم نے تمہیں امامت دے دی. جواب کیا دیا؟ مالک میری ضروریت میں کالا منظوریت تھی، کالا منظوریت تھی. کہا کہ ابراہیم ضروریت میں تو رہے گی، تیری ضروریت میں تو رہے گی، کالا نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. کالا سرکار کالا یا نالو عہد ظالم. دیکھ ابراہیم تیری ظالمی میں یہ امامت نہیں جائے گی. اب اس میں قبلہ سرکار بیٹھے ہیں اور سلامت رکھے. دو چیزیں ہیں حسن بھائی، دو بیٹے تھے جناب ابراہیم کے، ایک تھے اسحاق، ایک تھے اسماعیل. اسحاق سے جتنے نبی بنی اسرائیل میں آئے سب اسحاق کی اولاد. بالکل. اسماعیل سے کوئی نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا. ایک نبی آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ اب تیری ضرورت میں تو رہے گی. اچھا دعا میں جب یہ دعا ہے تو اب ہر دعا میں جناب اسماعیل شامل ہے. بالکل. کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، دعا مانگ رہے ہیں، بیٹے شامل ہیں. کہا میری ضروریت میں، کہا تیری ضروریت میں رکھ دی. اب ضروریت میں آئے عیسیٰ، موسیٰ، سب کے سب نبی جناب اسحاق کی ضروریت میں. اسماعیل آئے حضرت محمد مصطفیٰ ان کی ضروریت میں، ان کی نسل میں. تو اب یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ یہ ضروریت میں امامت آئی. بالکل. اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی، پروردگار تیرا شکریہ بالکل کہ تو نے مجھے ذریت ابراہیم اور ذر اسماعیل میں رکھا. واہ. یعنی ابو طالب اعلان کر رہے ہیں اس بات کا کہ دنیا والوں جان لو میں ابو طالب ہوں جس کی دعا کے لیے ابراہیم نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے کہا تھا امامت رہے گی. لیکن ابو طالب کی صلب میں یہی پاک و پاکیزہ صلب ہے کہ جس کے ذریعے امامت کو روشن کروں گا قیامت کے لیے. تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس ذریت کے ماننے والے ہیں اور ان کی معرفت رکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، بس تیاری مکمل تھوڑی سی کرنی ہے. بالکل. القبلہ ہمارا وقت کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص ہوتا ہے اس پروگرام میں گفتگو تو ایسی ہے اس پہ تو زندگیاں قربان ہو جائیں تو یہ تو ذکر ایسا ہے کہ مطلب کہ ہاں ہے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بہرحال پھر بھی ہم علامہ سید محمد علی زیدی صاحب آپ کا، علامہ فروغ عبدی صاحب آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے قائم ٹی وی کے لیے دعا گو بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں. اللہ رب العالمین کو فرمان چڑھائے. الہی آمین الہی آمین. ناظرین آج کا موضوع تشنا موضوع ہے. یہ موضوع کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری اگلے کسی پروگرام میں اپنے علماء کرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا. شان قائم شان قائم شان قائم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرت، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ و ابن ثار
تر الموت السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين له بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتلا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك أبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين
المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الهب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وهرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد ومماتي ممات محمد